اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جیسا کہ آپ محظور ہے، آج یوم القدس بیت المقدس کی آزادی کا دن ہے، جو کہ امام راحل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے۔ آخری روز جمعہ یوم القدس تمام عالم اسلام مناتا ہے۔ البتہ بچوں کے لیے میں مختصر طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم کیوں یہ دن مناتے ہیں، اپنے غصے کا کیوں اظہار کرتے ہیں۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، یعنی 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور 1948 میں اسرائیل نام کا ایک ملک فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے بنا۔ عالم انسانیت کا سب سے بڑا المیہ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں ہٹلر نے یہودیوں کو، جوز کو مارا، قتل عام کیا، اپنے حساب سے اس نے ختم کر دیا، یعنی بہت زیادہ ظلم کیا۔ ہٹلر جو کہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے یہودیوں پر، جوز کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، ان کا قتل عام کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عیسائی یورپ کے ہوں، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، وہ عیسائی کہ جو یہودیوں کے، جوز کے ہمدرد بنے، کہہ رہے ان پہ ظلم بہت زیادہ ہوا ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ کہا ان کی کیا مدد کرے؟ کہا ان کی مدد یہ کی جائے کہ ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دیش نہیں ہے، ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان یہودیوں کو ایک گھر دیا جائے۔ اب آپ بتائیں انصاف کے ساتھ کہ آپ کے گاؤں میں کسی کو پرابلم ہو، گھر نہ ہو، اور لوگ کہیں کہ بھائی اس کو گھر دے دیا جائے، تو گھر کہاں دیں گے؟ اپنے گاؤں میں آپ دیں گے، تب صحیح ہوگا نہ کہ آپ کہیں اس کو گھر دیا جائے، دوسرے کے گاؤں میں جا کر کے زمین قبضہ کر کے آپ کہیں کہ تمہارا گھر یہاں ہم بنا رہے ہیں۔ اس کو گھر تو آپ نے دیا، اپنے حساب سے خوش گھر دے دیا، اس کو ملک دے دیا، لیکن کیا وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ وہاں نہیں رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ قبضہ کیا ہے، دوسری کی زمین پر لے کے آپ نے گھر بنا کے دیا ہے۔ یہی حال اسرائیل کا ہے کہ عالم عیسائیت نے رحم کیا، ایسا رحم کیا کہ بجائے اس کے کہ یورپ میں کوئی زمین لے کر کے، جگہ لے کر کے اپنے وطن میں اپنی زمین دے دیتے انہیں کہ یہاں پہ ایک تم ملک بنا لو، یا پھر جو ہے انگلینڈ میں دے دیتے، امریکہ میں زمین دے دیتے کہ یہاں پہ تم اپنا اسرائیل بنا دو، لیکن نہیں، یہودیوں کو بیوقوف بنایا انہوں نے محبت دکھا کر کے، کہا کہ تمہارے پاس وطن نہیں ہے، ہمارے عیسائی نے تمہارا قتل عام کیا ہے، لہذا ہم اس کا بدلہ دینا چاہ رہے ہیں، ہم تمہارا ایک ملک بنا دیں گے۔ ملک بنایا تو کہاں بنایا؟ ایک ملک اسلامی جو کہ فلسطین جس کا نام ہے، اس اسلامی ملک کی زمینوں پر قبضہ کیا اور راتوں رات 1947 میں ایک ملک کا اعلان کر دیا۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ جو غصبی زمین پر کسی نے اگر گھر بنا لیا ہے، کسی نے ملک بنا لیا ہے، تو کیا وہ غصبی زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے، چونکہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ جس کی ہے وہ بار بار مانگے گا کہ اس کو خالی کرو، اس کو خالی کرو، اس کو خالی کرو۔ لہذا یوم القدس جو منا رہے ہیں صرف بیت المقدس کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فلسطین ملک کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ ناجائز قبضہ جو کہ اسلامی ملک پر یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے، جب تک یہ قبضہ ختم نہیں ہو جائے گا، جب تک تمام امت مسلمہ مظاہرہ کر کے عالم انسانیت کو، پوری کائنات کے انسانوں کو یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے یہودیوں کی محبت میں جو ایک ملک بنوا دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ محبت نہیں کیا، تم نے ظاہراً ان کے ساتھ ہمدردی دکھانا چاہی، لیکن تم نے یہودیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ یہودی کل بھی مظلوم تھے، کل ہٹلر نے مارا، آج بھی مظلوم ہے۔ آج کیوں مظلوم ہے؟ آج اس لیے مظلوم ہے کہ جن فلسطینیوں کی غصبی زمین پر ان کے ایریے میں جا کر کے قبضہ کر کے ملک بنایا ہے، وہ ایک رات بھی ان یہودیوں کو سکون سے سونے
نہیں دیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی یہاں پہ چین کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ اگر عالم آج کی دنیا اقوام متحدہ، یورپ، امریکہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کی، تو بہترین مدد یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی ایریا ان کو دے کہ اپنا ملک اسرائیل یہاں بنا لو۔ اگر آپ کسی تیسرے کے یہاں، بھائی جھگڑا کس کے درمیان تھا؟ یہ جھگڑا تھا عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان۔ ہٹلر عیسائی تھا، اس نے یہودیوں کو مارا، لڑائی تھی یہودی اور عیسائی میں، لیکن ان استعماری طاقتوں نے مل کر کے اس لڑائی کا رخ بدل دیا اور یہودیوں کی لڑائی کروا دی مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کی زمین پر ملک بنا کر کے ہمیشہ کی لڑائی یہودیوں کی مسلمانوں سے کر دیا، اور انہوں نے جو کل ظلم کیا تھا اس کو بھلا دیا۔ یعنی اصلی دشمنی عیسائی اور یہودی میں ہے، لیکن یہ اسرائیل ملک بنا کر کے ایک ایسا بیج بویا ہے استعمار نے کہ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی و جنگ جاری ہے۔ وصلی اللہ، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد مسلمانوں کو قبلہ اول ان کا بیت المقدس اور فلسطین پورا انشاءاللہ آزادی اس کی نصیب ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ